جو میرے نبی نے اعلان نبوت کیتا نا یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے مگر کلمہ غریب پہ پڑھ دے حضرت صہیب رومی ورگے عمار بن یاسر ورگے حضرت بلال حبشی ورگے غریب تے غلام پہ کلمہ پڑھ دینے ابو جہل نو تکلیف ہے پر ذرا تھوڑی ہے کوئی نہیں گل غریب کلمہ پڑھ رہے سچے دین دی علامتیں ہوں دی یہ ٹردہ بھی غریباں چوئے تے آخر تے بھی غریباں چی رہ جاندہ یہ سچے دین دی علامت ہوں دی پر اس دن تے ابو جہل دا لک ٹوٹ گیا جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا کیونکہ مکے چ دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن ایک عمر بن خطاب تے ایک عمر بن حشام یعنی ابو جہل جڑے عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے ابو جہل دا تے لک ہی ٹوٹ گیا ان سردار بھی کلمہ پڑھن گے ابو جہل دی ہن بولن دی جرت نہیں بلال نو مار نہیں سکدا کیونکہ عمر بلال دے نال ہے گرامی قدر حضرات ابو جہل نے راتوں رات بیٹھ کے ایک خط لکھیا قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر امام خربوتی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں ابو جہل دے کہ یار جدے نام حبیب یمنی یمن دے اندر رہندہ ہے حکیم بھی ہے سردار بھی ہے شاعر بھی ہے ابو جہل نے خط لکھیا کہ جتنی جلدی ممکن ہوندہ ہے مکے پہنچ ابو جہل نے دیکھا کہ صبح صبح حبیب مکے پہنچ گیا مکے دے بعد استقبال کیتا حبیب دے کنہ چ روئی دے کے نا تے ابو جہل کہنے لگا جتنے دن مکے رمے اپنے کنہ چ روئی نہ نکالی کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا وجہ تینوں حویلی چل کے دساں گے حویلی جدو آئے تے دیکھا عتبہ عتیبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب اخنس بن شریک بڑے بڑے کافر سردار بیٹھے حبیب یمنی بھی آکے بیٹھ گیا کہنے لگا منوں کیوں بلائے اتنی اجلت اتنی جلدی کیوں بلائے ابو جہل کہنے لگا یار تو میرے بچپن دا یار ہے میرا تجارت دا بھی ساتھی تے یار ہے تے میں بڑا پریشان ہوں میرے مسئلے دا حل کر تو بڑا سیانہ ہے حکیم بھی ہے پریادہ بندہ فیصلے بھی کرنا ہے شاعر بھی ہے سنیا دم بھی کر لینا ہے حبیب کہنے لگا مسئلہ دوسو کہنے لگا مسئلہ ہے کہ برادری چا ساڑا بتیجہ لگ دے نام محمد حبیب کہنے لگا نام تے بڑا سونا ہے کہنے لگا پوری گال تے سونا جی سناؤ کہنے لگا کہ 40 سال اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے بچ گزارے ایڈے سونے 40 سال گزارے اسے انہوں صادق تے امین کہنے ہیں ایسا صادق ہے نا میرا نبی جیڑا ادھر نال لگ جائے کوئی صدیق بن جاندہ ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے اسی تے سچ بول کے قرآن تے ہاتھ رکھ کے قسم چکے آکھیں نا میں سچ بولیا کسی دی مرضی کو یقین کرے نہ کرے پر تیرا میرا نبی وہ صادق ہے جدو بول دا نا تے پتھر بول کے کہندے نے تیری قسم ہے تو سچ بولے ہے تے امین ایسا کہ رب دے پورے مکے چ ایک امین واسدہ ہے تے اس امین رب نو اینا پیارے کہ رب نے قرآن اچھ فرما وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ مکے چ ایک امین واسدہ تے رب نے اس امین دی وجہ تو پورے مکے دا نا ہی امین رکھ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں نے اس امین شہر دی قسم ہے وچ واسدہ ایک امین ہے کہ اللہ نے سارے شہر دا نا ہی امین رکھ دیتا کیونکہ امین واسدہ ہے نا رب دا ابو جہل کہنے لگا سی انہوں صادق تے امین کہنے ہیں گرامی قدر حضرات ایسے کافر میرے نبی دے موترف سن عظمت دے اخنس بن شریک ابو جہل دا بچپن دا یار سی میدان بدر اچھ جدوں دو میں فوجہ آمنے سامنے گئیاں نا تے اخنس بن شریک نے ادھی رات ویلے ابو جہل دے خیمے چ بیٹھ کے تے کہنے لگا سویرے تیری تے محمد دی جانگے انج کہہ لو تے پہلی تے اسلام دی کفر دی پہلی جانگے تے ایس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں تیرے بچپن دا یار ہے تیسری رب دی ذات ہے تے گل راز دی میں نے سچی دسی ابو جہل تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے یار نو پہ پوچھا دے ابو جہل میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے شیطان تو بعد سب تو بڑا دشمن حضور نے فرمایا کہ موسیٰ دی امت دا فرعون سی ابو جہل میری امت دا فرعون ہے اتنا ظالم انسان ہے
ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام نے دشمنیاں کرنے والا تے بچپن دا یار میدانی جنگ چ بیٹھ کے پوچھدا ہے سویرے تیری تے محمد دی جنگ ہے مینوں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کیے لوگ کملی والے دا امتی ہون دے اتے ناز کریا جے ابو جال اپنے یار نو کہنے لگا بچپن دا بیلی ہے تیرے سامنے جھوٹ کا دے بولنے سویرے میری تے محمد دی جنگ ہے دشمنی اپنی جگہ پر جب میں نے سچی پوچھے نا تے میرا خیال ہے میں جھوٹا محمد ہی سچا ہے میں جھوٹا تے محمد سچا ہے میں تیری صداقت تو صدقے جدو کملی والے نو کلمہ نہیں نہ پڑھ دے جدو کلمہ نہیں پڑھ دے تے میرے نبی نے جو رو کے آسمان والے کیا کہا جی اے کہندے نے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا اللہ تسلی پتہ کیویں دیتی پڑھا قرآن سبحان اللہ تسی بولے ہی نہیں چلو پھر کدے پڑھ لواں گے صدقے جاواں مینوں پتہ کئی بیلی گھروں صلاح کر کے ہوندے نے جو مولوی ٹل والے میں نہیں بولنا جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو تے بولو سبحان اللہ یار ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا ارشاد فرمایا کملی والے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ فرمایا سونیا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ سونیا تینوں جھوٹا نہیں کہندے وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ ایڈے ظالم نے بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللہ دیاں آیتاں جھوٹا کہندے نے تینوں جھوٹا نہیں کہندے سبحان اللہ ہائے ہائے تیری صداقت تو صدقے اللہ فرماتا سونیا جے کلمہ نہیں پڑھ دے تے وجہ تو نہیں تینوں تے سچا ہی کہندے نے محبوبہ ایڈے ظالم نے رب دیاں آیتاں جھوٹا کہندے نے ایسا سچا میرا نبی ابو جال کہہ لگا 40 سال بچ گزارے تے بڑے سونے گزارے میں تیرے کردار دی پاکیزگی تو صدقے دشمن نبی محمد چ عیب نظر نہیں آیا کہنے لگا جو ہی 40 سال گزرے نے تے محمد عجیب گلاں کر دے پوچھا کی کہندے نے کہندا او کہندے نے کہ میرے تے آسمان تو فرشتے نازل ہوندے نے او کہندے نے آ جڑے کعبے چ 360 بت نے نا سارے جھوٹے نے ایک رب سچ ہے او نظر بھی نہیں آندا او کہندا کہ انسان نے مر کے ایک دن دوبارہ زندہ ہونا ہے تے اپنے رب نو عملاں دے حساب دینے نے حبیب کہنے لگا تینوں کی تکلیف ہے کہنے لگا جے او رب مان لئیے جڑا نظر نہیں آندا تے ہر جگہ موجود ہے تے میری جڑی فیکٹری ہے بت بناون دی ایران عراق شام یمن ہر پورے شہراں دے اندر میری فیکٹری دے بت جاندے نے تے جے رب اونوں مان لئیے جڑا نظر ہی نہیں آندا تے ہر جگہ بھی ہے تے میری تے فیکٹری بند ہو گئی پھر بت کنے خریدنے میرا تے کاروبار بند ہو گیا کہنے لگا کہ یار تو عقل مند ہے مینوں دس انسان مر کے مٹی چ ملدے دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے حبیب بڑا سیاںا سی کہنے لگا جے سچی پوچھے تے گل محمد ٹھیک ہی کہندے نے ابو جال کہنے لگا ٹھیک کیویں کہنے لگا ویکھنا جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے او دوجی بار بھی بنا سکدا ہے بھائی پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوندی ہے دوسری مرتبہ بنانا سوکھی اسے چیز نو اللہ نے قرآن مجید بیان فرمانا سورہ یاسین فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم اللہ فرمایا سونیا جڑے رب نے نا جو مٹی چو پہلی بار بنایا اور رب مٹی چو دوجی بار بھی بنا لوے گا حبیب نو ابو جال کہنے لگا کہ میری حویلی بیٹھ کے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی حبیب کہنے لگا مینوں کیوں بلایا کہنے لگا کہ یا تے تو محمد نو چیک کر تو حکیم ہے کو دوائی شفائی دے وہ انج دیاں گلاں نہ کرے جے دوائی نہ کم نہیں چلدا تے پھر انج کر دم کر تو دم بھی کر لینا جے دم نہ کم نہ چلے تو پریا دا بندہ سیانا کو گل بات کر کے سمجھاؤ انج دیاں گلاں نہ کرے کدے کدے ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کرے کدے کدے اسی او دے رب دی عبادت کر لواں گے اللہ فرما محبوبہ لکم دینکم ولی دین انہاں نو کہو تہاڈا دین تہاڈے واسطے میرا دین میرے واسطے کہنے لگا رل کے کم چلا لینے ایک مہینہ ساڈے رب دی عبادت کرے ایک مہینہ سی او دے رب دی عبادت کریں گے دم کر ایک پہلا دم کرن نہیں آیا ایک پہلے بھی آیا سی او دا نام سی زماد عرب وچ دم کرن دا بڑا ماہر سی معروف سی جن نکالدا سی لوگاں دے اب انہوں بلایا میرے نبی نو دم کرن واسطے حدیث پاک چاہندا سیرت نگار لکھدے نے جدوں زماد بیٹھا نا میرے نبی نو دم کرن واسطے سامنے تے او اجے شروع نہ آیا تے حضور شروع ہو گئے
نبی کریم علیہ السلام پڑھ دینے فرما دینے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اینا پڑھیا تو جڑا دم کرنا ہے سی نا بے دم ہو گیا. تے کہندا ایک باری پھر پڑھیا جے. میرے آقا دوسری باری پڑھیا تے کہندا سونیا جے ناراض نہ ہوئے تے ایک باری پھر پڑھی. تیسری بار میرے نبی پڑھیا تے ہاتھ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہن کلمہ پڑھایا جے. وہ جڑا کلمہ جڑا میرے نبی نے دم کرنا ہے اس نے بے دم ہو کے تے بے دام ہی محمد دا دام بن کے جا رہا. غلام بن کے تے دام بن کے جا رہا میرے نبی دا. آج بلایا حبیب نو کہنے لگا کہ محمد نو سمجھا. حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ایک باری محمد نو بلاؤ تے صحیح. ابو جال کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہندا کرنا کی حکیم بندہ جدو او آون گے نا تے میرے قریب آ کے بیٹھن گے تے میں اس طرح کر کے نا انہاں دا ہاتھ نبض پکڑنی ہے. بس میں نبض دے کے مینوں پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دے دینی ہے. ابو جال کہنے لگا نا نا او دا ہاتھ پھڑ لئیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا کی بجائے. ابو جال کہنے لگا آئی تے بجائے جدا ہاتھ پھڑ لبے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا. ہاتھ نہیں پکڑنا. حبیب ڈر گیا. کہنے لگا اچھا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑ دے ایک باری بلاؤ تے صحیح. او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہوئے کافر جیڑا وقت آکھے. کہنے لگا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑا ایک باری بلاؤ تے صحیح. ابو جال کہنے لگا رہا رک بلا تے دیواں پر پہلے دس کریں گا کی. کہنے لگا میں ہاتھ بالکل نہیں پکڑا گا. کہنے لگا کی کریں گا. کہنے لگا جو ہی محمد آمن گے نا تے میں دور تو انہوں نے ویکھ لینا ہے تے میں نا انہوں نے قریب بٹھا کے دو چار گلاں ہی کرنیاں نے تے انہاں دیاں گلاں تو مینوں پتہ لگ جانا دماغی توازن کیویں دا میں بس ہوویں دی دوائی دے دینی ہے. ابو جال کہنے لگا نا گل کر لیے گل مک جاندی. حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے. کہنے لگا آئی تے بجائے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کردا آئی گلاں دی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا. گل نہ کری یا علی یا رسول یا رسول. کہنے لگا گل نہ کری. بڑا ہی میٹھا بول دے. ابو جال کہنے لگا تینوں کی دساں جے کل دی گل ہے. میں 6 کینکریاں مٹھی چ لے کے گیا سا تے میں جا کے آکھیا جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے. ہاں سوال دے وچ ہی جواب جے نبی ہیں تے دس مٹھی وچ کی ہے. کلمہ پڑھ کے آکھے نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا. او جھلیا ایتھے تے ابو جال نو بھی پتا سی جڑا نبی ہوئے او دس لیندا ہے مٹھی وچ. جے نبی ہیں تے دس مٹھی وچ کی ہے. حضور مسکرا کے میرے حبیب فرماندے نے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دسا مٹھی جگی ہے. ابو جال کہندا یار حبیب پھر میں پوچھ بیٹھا پھر نبوت کنوں کہندے نے. تے حضور فرماندے نے نبوت ایویں جو مٹھی وچ او دسے میں کون. ابو جال کہندا یار میں حبیب آکھیا جو میری مٹھی وچ اے تے بولدا ہی نہیں. تے مسکرا کے سید عالم فرماون لگے لے پھر اج پیا بولدا ہی. ابو جہل کہندا یار حبیب میں تینوں کی دساں جد میں مٹھی لگائی نا کان دے نال تے ہاتھ میرا مٹھی میری قبضہ میرا کینکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں پیاں پوچھ دیاں نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہوئے کیویں دا پتھر ہوئے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اللہ فرماندا کچھ دل ہوندے نے پتھراں نال بھی سخت ہوندے نے. اے ابو جہل جڑے پتھراں نال بھی سخت پتھر کہن لگے او تو کیویں دا پتھر ہوئے
انجا حافظ آباد والیو میں نے سچی دسو آؤ نا انجا پتھران کو لوگ تصور چے چلیے تے جا کے پوچھ کے آئیے او پتھرو او تسی تے کدے بول رہی نہیں تو آڑی تے برادری بول دی نہیں تسی کی میں بولے تو کینکریاں بول کے کہنے لگے اون جسی نہیں بول دے پر جڑا محمد دی عزت واری نہ بولے وہ کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندہ وہ کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندہ جڑا کملی والے دی عزت واری بھی نہ بولے اتھے مسئلہ یار دی عزت آ گیا نا یار دی عزت آ گیا ہے یہ آنکھوں تے میں لے چلنا حضرت پیر باہو دے دربار تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ یار گونجا پا دے اچھا بولو سبحان اللہ میرا جی کرتا ہے کہ لے سال تک فرشتے جد جھک کے بیکھن نہ پاڑے پینڈ وال تے ایک دوجہ نو فرشتے کہنا آؤ جگہ سی جتھے سونے دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان آرے باندے سلطان نے فرمایا آپ فرما دے نے علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہوون ذات کمینے ہو پتلوں کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لکھ لگینے ہو شوم کلوں کدے دعوت نہیں ملدی پاویں ہون لکھ خزینے ہو بنا ادب نجات نہیں میرا گاؤں ملبا ہوں پاویں مریے بچ مدینے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ ان بولو سبحان اللہ کہنے لگا چنگا رہیں گا گل نہ کری گل نہ کری کہنے لگا چلو ٹھیک ہے گل تو نہیں کردا پر بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا بھی دے مانگے پر پہلے دس کریں گا کی کہنے لگا نہ میں ہاتھ پھڑنا ہے تو نہ میں گل کرنی بس سونے جدوں آؤنا نا دور تو تے میں اکھ وچ اکھ پا کے ویکھنا ہے او دی اکھ دے رنگ تو میں نے پتہ لگ جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے گل ٹھیک ہو جانی ابو جہل کہنے لگا نانا اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی حبیب کہنے لگا وجہ کیے کہنے لگا آئی تھے بجائے جڑا دی اکھ وچ ویکھ لیندا آئی ایسی مستی وچ آ جاندا ہے بلال نے دی اکھ وچ اکھ پا کے ویکھے آئی ہن اسی مار مار کے تھک جانے آ میں بلال نو کہنا دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں او کہندا جے نہ چھڈا کی کرے گا میں کہنا تیری جان کٹ دیواں گا تے بلال کہندا کٹ دے میری جان کٹ دے جے محمد ایمان نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی کٹ دے جان کٹ دے کہندا اکھ وچ نہ ویکھی پھر جو کہندا پھرے گا اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں تے میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آجملہ ایک پاسے مر چٹھا والے ہو ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے ایڈیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سورائیاں رکھیاں نے وہ دی میں اکھدہ کی کمال سناواں حضرت خواجہ یار محمد فریدی چشتی رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے نے دو ابرو یار دے خمدار واوا دو ابرو یار دے خمدار واوا
تکھی تلوار جوہر دار دو ابرو یار دے خمدار تے پوچھو نہ کرو ایویں ہڈیاں چوکے کہندے نے میرے ورگا سی او جھلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں پوچھ کسے اس کو جنہیں ویکھیا جنہ نہیں ویکھیا وہ کہندے ساڑھے ورگا تے جنہ ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہوں بولن دی وہ کہندے نے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جنہ ویکھیا ہوتے کہندے نے دو نین کٹورے نے اے سرما تغادہ ہے مازاگ دے ڈورے نے جے مکھیاں والی ٹور پہ تقریر رکھیاں تھی ہو جھنیوں پڑھ مرو واپس آ جانا کہنے لگا اکھ پا کے نہ ویکھی گل مک جاندی ہے حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے ماں کے چک پا کے بھی نہیں ویکھاں گا پر بلاؤ تے صحیح کہنے لگا بلا تے دیواں پر پہلے دس کرے گا کی کہندہ کرنا کی یہ نام ہے ہاتھ پکڑنا ہے نام ہے آنکھیں چک پانی گل تے میں کرنی نہیں نا بس جدو سونے آ کے میرے کول بیٹھنا نا تے میں او دی مہک سنگنی ہے تے میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی ہے ابو جال اٹھ کے چودریاں والوے کے کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ انہیں پوچھا ہون کی ہویا ہے کہنے لگا جلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے او تے مکے دی جڑی گلی چو گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں او دیاں رہ دیاں انہوں سنگن دی لوڑ کیڑی ہے او دی خوشبو دے کیا کہنے سناواں گال جے جاگ دے ہوتے صدقے جاواں تو اڈی ٹھنڈی جے سبحان اللہ تو میں نے پتا مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی نے فرمایا اونٹ مستیا ہوئے تھے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ بابا آگیا میرے نبی دی بارگاہ چ مدینہ طیبہ تے عرض کردہ کملی والے سویرے بیٹی دی شادی ہے تے کو تحفہ ہی دیو سید عالم نے فرمایا بابا ایک شیشی لے کے آتے او کھجور دی ٹہنی لے کے آ بابا کھجور دی ٹہنی لوں جوانوں لے کے آیا نا تے شیشی لے کے آیا میرے وال ویکھیا جے اس طرح کر کے نا سرکار نے اس کھجور دی ٹہنی دے نال اپنے بازوآں مبارکہ تو ایک پسینے دا قطرہ اتاریا تے شیشی چ بھر کے نا تے فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے انہوں اج عطر تے خوشبو نہ لگاویں تے محمد دا پسینہ لگا دے حدیث باقی چاہتا دی بیٹی جدو دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا او دا دماغ جدو دولہ بن کے آیا انہوں بھی اپنے نبی دا پسینہ لگا دیتا حدیث پاک جے آدھے ہیں انہوں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کے دینے اے بیت المطیبین اے خوشبو بابا آلیاں دا گھر ہیں علماء فرما دینے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں ہوندی اگوں جڑی اولاد جم دی رہی او دے بھی چوئے محمد دی خوشبو ہوندی نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ پر مڑ چٹھا والے گالے تھے موک نہیں گئی آج جڑی میں اگلی گل سناواں لگا جدو دی میں پڑھی ہے میں نو تے رات سوتیاں بھی یاد آوے تے سرور آ جاندہ ہے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ میرے نبی تو 850 سال بعد پیدا ہو کتنے 850 سال بعد پیدا ہوئے امام قسطلانی فرماتے ہیں جدو میں وڈیرا ہو گیا یعنی نبی پاک تو تقریباً 900 سال بعد آپ فرماتے ہیں میں مدینے دی اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندھی سی او جنوں
جنوں پسینے دا قطرہ میرا ماہی بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے تے جڑی گلی چو سونا لنگ جاوے ابو جہل کہنے لگا انہوں سنگت دی لوڑ کیڑی ہے تائیوں تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے پسا دیے ابو جہل کہنے لگا سنگت دی لوڑ ہی نہیں سنگت دی لوڑ ہی نہیں ابھی بڑھ کے کہنے لگا پھر منو کانو بلایا جائے ہاتھ کھڑے کرو بھائی سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو صدقے جاواں چلو ہن ہاتھ چھو کے بولو میں کچھ نہیں کہندا نہیں کچھ نہیں کہندا ہاتھ چھو کے بولو سبحان اللہ جاگ کے مینوں جاگ دے بندے چاہیے دے اے جڑا میں ہاتھ کھڑے کرانا مینوں قسم ممبر والے رسول دی میرا کوئی فائدہ نہیں پر میں ہاتھ کیوں کھڑے کروا رہے سورہ یاسین اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماتا قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو تو ہاڑے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا بندہ تیرے نال کی کردہ سی تے ہاتھ بول کے کبھی معاف کر دے جو بھی کردہ سی پر جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی نا میں اوچا ہو کے سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ چودھری ابو جہل نو کہنے لگے ایک باری تے بلانا ہی پوے گا ابو جہل نے پیغام بھیجیا کہ ذرا میری حویلی آیا جی حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر نو لے کے ٹورے اما خدیجہ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں پہرے داری کر دیا سن حضور دی ہر پاسے تے دشمن سن ادھر میرے آقا ٹورے تے ادھر ابو جہل اٹھ کے حویلی کھڑا ہو گیا تے چودھریوں نو کہنے لگا خبردار جے محمد آئے تو کوئی اٹھ کے کھڑا نہ ہوگا ادب نہیں کرنا وہ آندھنے تو تسی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے ہو آج کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے آج نہیں اٹھنا تسی بھی جمعہ دی نماز تو بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھ دے ہو نا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھو سلام تے کئی بیلی پوچھ دینے کھڑے ہو کے درود پڑھنا کتے لے کر نماز اچھتے بہ کے پڑھن دا حکم ہے ایک کھلو کے پڑھن دا کتے حکم ہے وہ کہندے نے کھڑا نہیں ہونا نبی دے دبات تے قیام تعظیمی منع ہے پتہ چلے آئے بھی پرانا ہی نے وہ جڑے نبی دے قیام تعظیمی تو منع کر دینے بھی یہ تے ہوگی عقلی دلیل نقلی دلیل کی ہے یعنی کہ علمی دلیل کی ہے اے جنازہ جدو پڑھ دیو تے کنیاں تکبیراں 4 تکبیراں پہلی دے بعد ثنا تے دوسری دے بعد درود شریف جدو اللہ اکبر کر کے کہہ دینے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا وسلمتا اوتے درود بھی ہے تے سلام بھی ہے صلیتا بھی ہے تے سلمتا بھی ہے تے یار جنازے چ کھلو کے مدینے وال منہ کر کے ہاتھ بن کے گردن تاؤں نیویں کر کے درود پڑھیا جا سکتا ہے تے جمعے تو بعد ہاتھ بن کے مدینے وال منہ کر کے سلام نہیں پڑھیا جا سکتا ابو جہل کہنے لگا کھڑا نہیں ہونا اے درے دے لبا چ نکلے اودی قدرت نے کرنا نہیں سنیا اللہ فرمایا جبریل جی مولا اے کہندا کھڑا نہیں ہونا عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جاؤ یا اللہ کرنا کی فرمایا جبریل انج کر فوج لے جا فرشتیاں دی تے جا کے ابو جہل دی حویلی کٹھے ہو جاؤ یا اللہ کریے کی فرمایا ایک ایک چودھری دے سر تے ایک فرشتہ کھڑا کر دے تے آپ ہو جا تو ابو جہل دے سر تے کھڑا مولا کی کرنا فرمایا جو ہی میرا یار پہلا قدم رکھے نا حویلی وچ کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے جیڑا میرے یار دا دب انج نہ کرے اسی انج کرا لواں ہاں جی یار مڑ چٹھا والے میں گل نہ کیتی تے میرا گزارا نہیں ہونا سنا دے ماں جے سبحان اللہ کھوتے بس تو آڑے تے لنگر دے درمیان میں زیادہ دیر حال نہیں رہنا ہوں بالکل بھی ابو جہل جدو بھی میرے نبی دے مقابلے چاہیا تے وچ جبریل ضرور آیا گل سناواں پرید دی میدان بدر اسلام تے کفر دی پہلی جنگ یوم الفرقان فرق کرنے والا دن
ابو جال 1000 پہلوان لے کے مدینے دے فقیران تباہ کرنے واسطے نکلے معاذ اللہ. ادھر حضور 313 فقیر صحابہ لے کے بدر دے میدان چاہ گئے. ادھر بھی فوجی تے ادھر بھی فوجی، مگر فرق کیے اس شراب تے کباب دے نشے 1000 آئے. اس 17واں روزہ رکھ کے ٹرے. کسے دے پیٹ تے ایک تے کسے نے 2 پتھر بدے تاکہ کمر سیدھی رہے. اتنی بھوک. اس سر تو لے کے پیروں تک لوہے دے لباس سے چلدے آئے. تے او جڑے مدینیوں فقیر ٹرے نا، جدے کل شلوار دا کپڑا ہے او دے کل ہے، جدے کل نہیں انہیں تہمت بندے ہیں تے کسے کل قمیض ہے، کسے نے چادر دی بکل ماری ہے. پھٹے پرانے کپڑے پاکے آئے. او جڑے مکے تو مدینے وال آئے او تے کسے کل تلوار، کسے کل نیزہ، کسے کل بھالا، کسے کل ڈالے. تے آج جڑے مدینیوں فقیر ٹورے نا، مدینے کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے ٹور پہ. نہ تیغ و تیغر پر تقیا، نہ نیزے پر، نہ بھالے پر. بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. جدو میدان بدر چ ڈیرے لگی، ادھر 1000 تے 313. میرے نبی ایک نگاہ ادھر تے ایک ادھر ماری نہ تے میرے نبی رو پہ. سجدے جرو کے عرض کی تھی میں مارا کھا کے 313 بنائے. میں کنڈیاں تے ٹر کے 313 بناوا کے لے کے آیا ہوں. میں مارا کھا کے گالا کھا کے 313 بنائے نے. عرض کی تھی اللہ آج مر گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آوے گا. اس درد نال میرے نبی روئے. سرکار دی کملی مبالک کندیاں تو ڈگ پئی. حضرت صدیق اکبر نے آ کے جب ہمارے آؤ. عرض کی تھی سونیا رونا او بیخ اللہ دی مدد آ گئی. ٹھنڈی جی ہوا چلی. میرے آقا نے فرمایا کون ہے؟ آواز میکائیل آیا ہوں، 1000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے. ٹھنڈی جی آواز چلی. فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی اسرافیل 3000 فرشتہ لے کے آیا ہوں. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے. ٹھنڈی جی ہوا چلی. فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی 5000 فرشتہ لے کے جبریل آیا ہوں. میرے نبی سجدے چ روئی جا رہے. ٹھنڈی جی آواز چلی. فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی اسرائیل ملک الموت آیا. اٹھ کے فرمایا تو کدھر آیا ہے؟ تو تے جانا لینو نہ ہے. عرض کردہ کملی والے آ باقی ادھر آئے نے، میں ادھر آیا. آج باقی ادھر آئے. نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. آج باقی ادھر آئے میں گوانڈیاں والا آیا. تیرے غلامہ دے بوئے تے جدو آیا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین. سلامیاں دینا مانگا بیڑے تیرے دشمنہ دی اجاڑا نہ مانگا. پتہ چلے جدو کہ ابو جال میرے نبی نے مقابلے چاہیا بیچ جبریل ضرور ہے. حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ جواہر البحارج فرماتے ہیں انما خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں جبریل نو رب نے پیدا ہی کملی والے دی خدمت لے کیتا ہے. آگے جبریل فرشتے لے کے نہ تے جبریل آگے ابو جال دی حویلی. جدو میرے کریم نے اے پہلا قدم مبارک ابو جال دی حویلی رکھیا نا تے ابو جال کہندا اٹھے کوئی نہ. پہلا ہی قدم میرے نبی رکھیا تے ابو جال سارے چودھری ابو جال ویکھی وال ویکھی جا رہی. ابو جال پہلے کھڑا ہو گیا. سارے چودھری ابو جال وال ویکھ کے کھلو گئے. کملی والے خرامہ ٹورے ٹورے اپنی جگہ تے آ کے بیٹھ گئے. دیوالی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سارے بیٹھ گئے. ابو جال جب بھی کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ. جبریل نے کان چھوڑے. ابو جال نیچے ڈگ گیا. نادے نے کھونی مار کے پوچھا چاچا جی کی ہویا جے؟ کہنے لگا کی دسا پتہ لگا ہی نہیں بنی کی. پتہ ہی نہیں لگا کی بنی. سید عالم بیٹھ گئے. لو میں اختصار نہ بس گل مکا دے ورنہ ہے تے مینوں کئی گھنٹے درکار ہیں. یہ بڑے سیانے نے محفل والے نے مینوں واقعہ دیتا کہ چلو آسی صاحب ہاتھ تے لاگے گئے نے تے گل لمبی سن لئیے مگر چلو میں اختصار نہ کر دینا دی محبت. حبیب یمنی میرے نبی والمخاطب ہو کے کہنے لگا جی تہاڈا دعویٰ کی یہ فرمایا میں اللہ دا آخری نبی ہاں او وحدہ لا شریک ہے. بت سارے جھوٹے.
کہنے لگا نبی تو ہاڈے تو پہلے بھی آئے نے جتنے نبی آئے کوئی موجزے لے کے آئے تسی بھی کوئی کمال لے کے آئے ہو؟ فرمایا ہاں میں بن کے کمال آیا. کہنے لگا کہ میرے 2 سوال نے اگر جواب دے دے وہ تو میں مان جاواں گا نبی ہو. حضور نے فرمایا سوال کر. کہنے لگا کہ شرط ہے. فرمایا شرط کی؟ کہنے لگا شرط ہے کہ پہلا سوال میں کراں گا جواب تسی دیو گے, دوسرا سوال بھی تسی دسو گے میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی تسی دیو گے. سید عالم مسکرا کے فرمایا سانو قبول ہے, کیونکہ نبی تے ہوندا ہی ہو جڑا غیب والا خبراں دے. فرمایا سانو قبول ہے. سوال پہلا کرو. کہنے لگا پہلا سوال ہے کہ ابو جہل کہندا تسی معاذ اللہ جادوگر ہو, تسی کہندے ہو میں نبی ہاں. جادو زمین تے چلدا آسمان تے نہیں چلدا. اگر تسی نبی ہو تے سانو کوئی آسمان والا معجزہ دکھاؤ تاکہ ابو جہل کہے ہی نہ کہ تسا جادو کیتا ہے. جادو آسمان تے چلدا ہی نہیں. کوئی آسمانی معجزہ دکھاؤ. سید عالم مسکرا کے فرمان لگے کہ میں بن کے موجود آیا, تو اپنی مرضی دا مانگ میں اوویں دا وکھا دینا. حبیب بڑا سیانا سی, جھٹ پٹ بولیا تیاری کر کے ایسے نہ. کہنے لگا جے کدے چن توڑ کے وکھا دیو نا. مڑ چٹھا والیو علماء فرما دینے کہ اس ویلے دن سی رات نہیں سی. چن رات نو ہوندا ہے, دن نو سورج ہوندا. انہیں آکھیا نہیں سورج توڑو, کہندا چن توڑو. ایدے چ 2 معجزے سن. سیانا بڑا سی نا کہ پہلے سورج غائب کرو تے چن لے آؤ, پھر چن توڑو, یعنی ڈبل معجزہ. کہنے لگا کہ چن توڑ کے بکھا دیو نا تے میں من جاواں گا نبی ہو. اولاد والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہونے اٹھو. جوان ابو جہل بھی اٹھیا, ابو لہب بھی اٹھیا, عتبہ بھی اٹھیا, عتیبہ بھی اٹھیا, شیبہ بھی اٹھیا, حبیب بھی اٹھیا, اخنس بن شریک بھی اٹھیا. نوجوان جڑ ویلے سارے کافر اٹھ کے میرے نبی دے نال ٹر پئے تے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا تے نال دے ابو جہل چودھری جی کی آیا جے. کہن لگا تینوں نہیں پتا اینے کہہ دتا اینے کر دینا, اینے کر دینا, اینے کر دینا. آج بھی صفا مروہ والے دروازے چو حرم کعبہ چو نکلے جڑا دائیں طرف پہلا پہاڑے نہ کوہ ابو قبیس جدے تے گورنر ہو سے. اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے نبی کریم سارے کافروں نے کھڑے ہو گئے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھا سورج سامنے. حضور فرما دینے حبیب ویکھ رہے ہیں جی, ہوں تو سا میرے بال ویکھنا تے گل سمجھ سوکھی آنی ہے. انج کر کے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ سورج وال. سورج غروب ہو گیا, دن نو رات ہو گئی. او سامنے 14ویں رات دا علماء فرما دینے, امام خربوتی فرما دینے رات بھی 14ویں سی. پورا چن سامنے چن پہ نظری آوے, نیچے صفا مروہ پہاڑیاں, اوپر چن. میرے نبی ایک باری حبیب والے, ایک باری ابو جہل, ایک باری چودھری ورت, ایک باری چان وال ویکھے. حضور حبیب نے فرما دینے توڑ دیواں. ہائے ہائے کہندا توڑ دیو. ہن تسی میرے وال ویکھے جے اے اس طرح نہ میرے نبی نے بھائی انگلی نہیں ماری, ناخن بھی نہیں ماریا, انگلی دے ناخن دا اشارہ ہی کیتا ہے تے چن دے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک دائیں تے ایک بائیں. علماء فرما دینے کہ صفا پہاڑی دے ایک پاسے ایک ٹکڑا سی تے ایک پاسے دوسرا سی. میرے نبی نے ایک ایک کافر دا نام لے کے تے نالو دے باپ دا نام لے کے پکار کے فرمایا فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں, فلاں ابن فلاں. او ویکھ اج محمد نے چاند توڑ دیتا ہی. قرآن مجید اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرماتا قیامت نیڑے آ گئی کیونکہ چاند ٹوٹ گئے, قیامت نیڑے آ گئی. چاند ٹوٹنا قیامت دی نشانی ہے. اے میری نبی دی ختم نبوت بھی دلیل ہے. اللہ فرمایا چاند ٹوٹ گیا, ہن قیامت آ سکتی ہے, کوئی نبی نہیں آ سکتا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. اونچا بولو سبحان اللہ. نوجوان حبیب ابن حبیب کہنے لگا جے کدے جوڑ بھی دیو
اس طرح کر کے میرے نبی اشارہ کیتا چن جڑ گیا نوجوانوں میرا خیال چن وچ آواز آئی کملی والی اج جوڑاں تے توڑاں دیاں گلاں کردے نے انہاں نوں کی پتہ ہے میں جدو حلیمہ دے ویڑے پگوڑی جی اشارے کردا رہے ہیں میں تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اچھا ہو رہا سوکھا کر دے ماں تسی صبح کام تے جاؤ تے بچہ آکھے ابو جی میرے لیے فلاں کو شام کو نا فلاں چیز لے کے آنا کھلونا تے باپ دا دل کردہ پتر نے مگے ہن میں شام نو کھلونا لے کے جاؤں میں تے تسی مہنگے کھلونے گھر لے کے جانے ہر گھر کھلونے ساڑھے بچے مٹی دے بڑے نہ تے کھڑونے بھی مٹی دے یا پلاسٹک دے لوہے دے تے بچے تھوڑی دیر الیکٹرونک آج کل کھلونے وہ ٹوٹ جاوے نا تھوڑی دیر کھیڑ کے تے ماں چھڑک مار کے بچے نو کہندی ہے تیرے باپ نے اتنا مہنگا کھڑونا لے آندا تو توڑ بھی دیتا ہے تے باپ کہندا کوئی گل نہیں توڑ دیتا ہے او دا ہی سی نا میں ہور لے دے مانگا بھئی او دا ہی سی نا او دا ہی سی نا ساڑھے بچے مٹی دے بڑے کھڑونے بھی پلاسٹک تے مٹی دے او نور دا بنے نا تے وجعل القمر نورا قمر تے چن بھی نور دا بنے رب نے نور نو نور دے کھڑونا دیتا ہے جدو دل کردہ کھیڑ لیندہ جدو دل کردہ توڑ دیندہ اتو آواز ہوندی ہے پاویں کھیڑ پاویں توڑ تیرا ہی سی نا ہے تے تیرا ہی سی نا او دا جدو دل کردہ کھیڑ لیندہ جدو دل کردہ توڑ دیندہ ہے تے او دا ہی سی نا نوجوانو چن ٹوٹ گیا تو جڑ گیا حبیب وال میرے نبی فرمایا ہن دوسرا سوال کہنے لگا شرط مطابق سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو کالند والی نے فرمایا تیرے سینے دے اندر سوال ہے بے یمن دے اندر تیری ایک بیٹی ہے تینوں اپنی بیٹی دے نال بڑا پیار ہے تیری بیٹی اپنی زبان تو گونگی ہے اکھا تو نبینی ہے کنہ دی ڈوری ہے دماغ دی مزور ہے ہتھا دے پیران دی مزور ہے تیرا خیال ہے اللہ تیری بیٹی نو شفا دے دے وے فرما جا حبیب اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ حبیب قدم پھڑ کے کہنے لگا سونیا کلمہ پڑھا فرمایا حبیب کی آیا کہنے لگا میرے دل جی آواز آئی جڑا پکے بے کے یمن دیاں سچیاں دس دیں اور فرشاں دے بے کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس دائے حبیب کلمہ پڑھ کے گھرے آیا یمن آ کے دروازہ کھڑکایا او دی بیٹی دی آواز آئی ابا جی میں پیونی بیٹی نالے دروازہ کھول دی نالے نبی دا کلمہ پڑھ دی ہے سینے لگا کے کہنے لگا بیٹی ایسی فاما کی میں ملیا کلمہ کی میں پڑھے آؤ کہنے لگی بابا میں سنیا دن ویلے رات ہی ہو گئی چاند دے ٹکڑے ہو گئے ایک سونا جیا خواب چی آیا انہیں ہاتھ پھیرے شفاما مل گئیاں کہنے لگا بیٹی میں اللہ دیا آخری نبیاں تیرے باپ نے کلمہ پڑھ لیا تو بھی پڑھ لے بابا میں کلمہ پڑھ لیا سینے لگا کے کہنے لگا دیئے نہ بڑے نصیبہ والا نہ اسے نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا کہنے لگی بے بابا تیرے نالوں میں بہتی نصیبہ والی ہاں تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آئے نینو آ کے پڑھا کے گیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ حبیب نے اتھے کھلو کہ یمن تے مکے وال منہ کیتا تے کہندا واہ واہ شان محمد تیرے واہ واہ رتبے تیرے بیٹھا وچ مکے دے ہومیں ہاتھی یمن وچ پھیرے اِنَّا ارسلناک شاہدہ او حاضر ہے او تھے بھی حاضر تھے اللہ نے اپنے محبوب نے شاہد بنایا وہ یمن چ بھی ہے وہ ایتھے بھی ہے وہ مکے چ بھی ہے وہ مدینہ چ بھی ہے ہر جگہ کیونکہ وہ حاضر ہے نا اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری نو قبول